السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہوگا ایکسکریشن ان ارتھ ورم، کہ ارتھ ورم میں ایکسکریشن کیسے ہوتی ہے۔ کل ہم نے کیا ایکسکریشن ان پلینیریا، تو اس میں آپ نے پڑھا کہ پروٹونیفریڈیم، یعنی اس میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ارتقاء کا عمل ہوتا ہے۔ تو ایکسکریٹری اسٹرکچر کی جو سمپلسٹ فارم وہ ہے پروٹونیفریڈیم، جو کل آپ نے ڈسکس کیا۔ آج ارتھ ورم کو ڈسکس کریں گے، تو اس میں بھی ٹیبیولر ایکسکریٹری سسٹم ہے۔ تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آئیڈیل ایگزامپل ہے، آئیڈیل example of tubular excretory system. Tubular excretory system. اب اس میں اس کو میٹانیفریڈیا کہا جاتا ہے، میٹانیفریڈیم۔ تو میٹانیفریڈیم اس کو کہا جائے گا، پلینیریا میں اس کو پروٹونیفریڈیم کہا جاتا ہے، پروٹونیفریڈیم، جبکہ جہاں پر اس کو میٹانیفریڈیم کہا جاتا ہے۔ اب دوسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ جو ارتھ ورم ہے یہ ایک سیگمنٹڈ ورم ہے، یعنی اس میں اس طرح سے سیگمنٹ موجود ہوتے ہیں کہ مثلا جس طرح سے یہ ایک سیگمنٹ ہوگا اس طرح سے، اس کے بعد یہ اگلا سیگمنٹ ہوگا اس میں اس طرح سے، تو یہ اس طرح سے سیگمنٹ ہوتے اس میں اس طرح سے، اس کے بعد یہ اگلا سیگمنٹ ہوگا جہاں پر اس طرح سے۔ تو یہ سیگمنٹڈ ورم اس کو کہا جاتا ہے ارتھ ورم کو، کہ یہ ایک سیگمنٹڈ ورم ہے، اس کا باڈی سیگمنٹ میں ڈیوائڈ ہوتا ہے۔ اب اس کا جو ہر سیگمنٹ ہے اس میں اس طرح سے دو نیفریڈیا پائے جاتے ہیں ہر سیگمنٹ میں، یعنی اس کے ہر سیگمنٹ میں دو میٹانیفریڈیا ہوں گے، کہ ایچ سیگمنٹ کنٹین 2 میٹانیفریڈیا، ایچ سیگمنٹ contain 2 میٹانیفریڈیا۔ اس میں 2 میٹانیفریڈیا موجود ہوتے ہیں، یہ پلورل ہوگا میٹانیفریڈیا، ایک کو میٹانیفریڈیم کہا جائے گا۔ تو ہر سیگمنٹ کے اندر 2 میٹانیفریڈیا موجود ہوتے ہیں ہر سیگمنٹ میں۔ اب جو میٹانیفریڈیم ہے یہ اس طرح کا سٹرکچر ہوگا کہ یہ ایک ٹیبیولر سٹرکچر ہے، اس طرح سے اس طرح سے، تو یہ ایک ٹیبیولر سٹرکچر ہوگا، اور یہ ہائیلی کوائلڈ ہوتا ہے اس طرح سے، یہ ہائیلی کوائلڈ سٹرکچر ہوگا، اور اس طرح سے، تو یہ ہائیلی کوائلڈ سٹرکچر ہوگا جس کو میٹانیفریڈیم کہا جائے گا۔ تو یہ جہاں پر میں مزید اس کو کلیئر کر کے بنا دیتے ہیں اس طرح سے، تو یہ ہائیلی کوائلڈ ہوگا، ہائیلی کوائلڈ اس طرح سے، تو یہ ہائیلی کوائلڈ سٹرکچر ہوگا۔ اس طرح سے ہائیلی کوائلڈ سٹرکچر ہوگا، اور جہاں پر آگے اس طرح سے بلیڈر ہوگا، اور بلیڈر یہ سوراخ ہوگا جس کو نیفریڈیو پور کہا جاتا ہے، تو اس کو بلیڈر کہا جائے گا، بلیڈر، اور جہاں پر نیفریڈیو پور موجود ہوگا، نیفریڈیو پور، تو نیفریڈیو پور موجود ہوگا،
اور اس میٹا نیفریڈیا اس کا جو ٹبیول ہے، اس ٹبیول کے ارد گرد جہاں پر کیپلریز کا نیٹ ورک ہوگا، جہاں پر بلڈ کیپلریز کا نیٹ ورک ہوگا سارے اس کے ارد گرد جہاں پر، تو جہاں پر کیپلریز کا نیٹ ورک موجود ہوگا، کیپلریز نیٹ ورک، کیپلری نیٹ ورک موجود ہوگا، کیپلری نیٹ ورک، اور اس کا یہ جو پارٹ ہے یہ جس طرح سے فنل لائک ہوگا، اس کو نیفروسٹوم کا نام دیا جاتا ہے، نیفروسٹوم اس کو کہا جائے گا، نیفروسٹوم، اس کو نیفروسٹوم کا نام دیا جائے گا، اور یہ سیلیٹڈ ہوگا جہاں پر، اس طرح سے جہاں پر یہ سیلیٹڈ ہوگا، جہاں پر سیلیا موجود ہوں گے، یہ سیلیٹڈ فنل لائک اسٹرکچر ہوگا، سیلیٹڈ فنل لائک، فنل لائک، اور یہ جو اس کا حصہ ہے یہ جہاں پر سلومک فلوئڈ ہوگا، جہاں پر سلومک فلوئڈ، جہاں پر یہ سارا سلومک فلوئڈ ہوگا، جہاں پر سلومک فلوئڈ، اس کو سلومک فلوئڈ کہا جائے گا، سلومک فلوئڈ۔ اس کے اندر جو کیوٹی ہوتی ہے اس کو سیلوم کہا جاتا ہے، تو اس کیوٹی کے اندر جو فلوئڈ ہوگا دیٹ از کالڈ سلومک فلوئڈ۔ اب پلینیریا میں ہم نے یہ اسٹڈی کیا تھا کہ وہاں پر جو ٹبیولر ایکسکریٹری سسٹم ہے اس کی انٹرنل کوئی اوپننگ نہیں ہوتی، تو وہ بلائنڈ ہوتا ہے، اس کے اندر کی طرف کوئی اوپننگ نہیں ہوتی، لیکن اس کی اوپننگ موجود ہے جس کو نیفروسٹوم کہا جاتا ہے، اور یہ جو نیفروسٹوم ہے یہ سلومک فلوئڈ میں امرسڈ ہوتا ہے، امرسڈ ان سلومک فلوئڈ، یعنی سلومک فلوئڈ میں یہ ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد سلومک فلوئڈ موجود ہوگا۔ اب اس میں جو سلومک فلوئڈ جہاں پر موجود ہوگا یہ سارا سلومک فلوئڈ ہوگا۔ اب سلومک فلوئڈ اس کے اندر ویسٹ مٹیریل ہوں گے، نائٹروجنس ویسٹ مٹیریل موجود ہوں گے۔ اب یہاں پر جو سیلیا ہے یہ بیٹنگ کرتے ہیں، اور جس کے نتیجے کے طور پر جہاں سے جو ویسٹ مٹیریل ہے وہ اس میں داخل ہوں گے، وہ ٹیوب کے اندر انٹر ہوں گے ویسٹ مٹیریل۔ تو جہاں پر جو ویسٹ مٹیریل ہیں، ویسٹ مٹیریلز، وہ ٹبیول کے اندر داخل ہوں گے، اور ٹبیول کے اندر جو کیوٹی ہوگی، مثلا اس کی یہ جو کیوٹی ہے اس کو لیومن کہا جائے گا، لیومن بھی کہہ دیتے ہیں، کیوٹی بھی کہہ دیتے ہیں، تو اس کی جو کیوٹی ہے اس کو لیومن کہا جائے گا، اور اس کی یہ جو سرفس ہے، یہ اس کی جو کورنگ ہے اس کو ایپیتھیلیم کہا جاتا ہے، ایپیتھیلیم، ایپیتھیلیم۔ اب اس کے بعد یہ ہائیلی کنولوٹڈ ہو جائے گا، یعنی ہائیلی اس میں کوائلنگ ہو جائے گی، بال پڑ جائیں گے، اور اس کے اوپر کیپلریز کا ایک نیٹ ورک موجود ہوگا۔ اب جہاں سے ویسٹ مٹیریل سلومک فلوئڈ سے اس کے اندر داخل ہوں گے، اور اب اس میں سالٹ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں پانی بھی ہو سکتا ہے، اس میں ویسٹ مٹیریل بھی ہوں گے، یہ ساری چیزیں اس کی کیوٹی میں، یعنی ٹبیول کی جو کیوٹی ہے جس کو لیومن کہا جاتا ہے اس میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ اب یہ آگے اس کی موومنٹ ہوگی، تو جب موومنٹ ہوتی ہے تو جہاں پر اس کے اندر جو ایکسیس واٹر ہوگا، جہاں پر جو ایکسیس واٹر ہوگا، مطلب جہاں پر ٹبیول کے اندر جہاں پر جو ایکسیس واٹر ہوگا، ایکسیس واٹر،
اور جہاں پر جو سالٹ ہوں گے ایکسیس اینڈ سالٹس. تو جہاں پر جو ایکسیس واٹر ہوگا، ایکسیس سالٹ ہوں گے، یہ اس وال کو کراس کریں گے، یعنی ایپیتھیلیم کو کراس کریں گے، اور ایپیتھیلیم کو کراس کر کے یہ بلڈ میں شامل ہو جائیں گے. یعنی جہاں پر ری ایبزارپشن کا عمل ہوگا کہ جہاں پر جو ویسٹ مٹیریلز ہیں یا جو سرومک فلوئڈ ہوگا جس میں ویسٹ مٹیریل ہوں گے، تو وہاں سے جو زائد پانی ہوگا، جو زائد سالٹ ہوں گے، جو اینیمل کے لیے ضروری ہوں گے، ان کی جہاں پر ایپیتھیلیم کے ذریعے ری ایبزارپشن ہو جائے گی. یعنی جہاں سے لیومن سے یہ ایپیتھیلیم سے گزر کر یہ کپیلری کے اندر داخل ہو جائیں گے. اس طرح سے ایکسیس واٹر اور سالٹس ان کی ری ایبزارپشن ہو جائے گی بلڈ میں، اور باقی جو مٹیریل ہوگا، جو ویسٹ مٹیریل ہوگا، یہ سیدھا چلا جائے گا بلیڈر میں، اور بلیڈر سے آگے نیفریڈیو پور کے ذریعے اس کو باہر ایکسکریٹ کر دیا جائے گا. تو یہ ہے ارتھ ورم کہ اس میں ایکسکریشن کا پروسیس کیسے ہوگا. تو دوبارہ سن لیں کہ ارتھ ورم میں جو ٹیبیولر سسٹم ہوگا اس کو میٹا نیفریڈیا کہا جائے گا، اور ارتھ ورم ایک سیگمنٹڈ ورم ہے. اس میں سیگمنٹ ہوتے ہیں، اس کا باڈی سیگمنٹ میں ڈیوائڈ ہوتا ہے، اور ہر سیگمنٹ میں 2 میٹا نیفریڈیا موجود ہوں گے ہر سیگمنٹ کے اندر. اب اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ ہر سیگمنٹ کے اندر 2 میٹا نیفریڈیا موجود ہوں گے، اور دونوں انڈیپینڈنٹلی ورک کرتے ہیں. اب ایک میٹا نیفریڈیم جو ہوگا اس کی اندر کی طرف اوپننگ ہوگی. اندر کی طرف جو اوپننگ ہوگی، جو انٹرنل اوپننگ ہوگی، اس کو نیفروسٹوم کہا جائے گا. یہ اکثر شارٹ کویسچن آ جاتا ہے کہ نیفروسٹوم کیا ہوتا ہے. تو نیفروسٹوم ایک انٹرنل اوپننگ ہے، سیلیٹڈ فنل لائک اوپننگ، اس کو نیفروسٹوم کہا جاتا ہے. اور یہ جو نیفروسٹوم ہے یہ سرومک فلوئڈ میں امرسڈ ہوگا، ڈوبا ہوا ہوگا، اور جہاں سے ویسٹ مٹیریلز وہ اس کے اندر انٹر ہوں گے. اس کا جو ٹیبیول ہے، ٹیبیول کا لیومن، اس میں انٹر ہوں گے، اور آگے جا کر یہ ہائیلی کوائلڈ ہو جائے گا. کوائلڈ اس لیے ہو جاتا ہے کہ اگر اس میں ایکسیس سالٹ موجود ہے جو اینیمل کے لیے ضروری ہیں، اسینشل ہیں، واٹر ہے جو اینیمل کے لیے ضروری ہوگا، تو فولڈنگ جہاں پر اس لیے ہو جاتی ہے کہ تاکہ اس کی ری ایبزارپشن ہو جائے. وہ سالٹ اور ایکسیس واٹر اس کی جو ایپیتھیلیم ہے اس کے ذریعے بلڈ کپیلری میں انٹر ہو جائے، اور آخر میں اس میں صرف ویسٹ مٹیریل رہ جائیں گے، اور وہ ویسٹ مٹیریل نیفریڈیو پور کے ذریعے ان کو باہر ایکسکریٹ کر دیا جائے گا. تو جہاں پر یہ آرٹیکل اینڈ ہو جاتا ہے، تو کل ہم کریں گے ایکسکریشن ان کاکروچ. اللہ حافظ.